یقیناً یہ اسی کے لیے آسان ہے جس پر اللہ پاک آسان فرما دے۔ پھر فرمایا اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز پڑھو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، مزید آگے چلے۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور درمیانی رات میں آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ پارہ 21 کی آیت نمبر 16 تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ساری چیزوں کی اصل، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس چیز کے بارے میں بتاؤں جو اس پورے معاملے میں لوگوں کی حاکم ہے۔ یہ فرما کر جنت کی خوشخبری سنانے والے آقا، رب سے ملانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور میں آپ کی جانب متوجہ رہا۔ پھر میں نے ایک سوار کو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تیزی سے آتا ہوا دیکھا، تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری جانب سے ہٹا نہ دے۔ اتنے میں آپ نے اپنی زبان اور منہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جو کلام کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ ارشاد فرمایا اے ابن جبل، تمہاری ماں تمہیں روئے، جو تم کہتے ہو تو تمہارے حق میں ہوتا ہے یا تمہارے خلاف ہوتا ہے؟ جو بھی تم زبان سے کہتے ہو، کوئی بھی الفاظ نکالتے ہو، یا تو تمہارے حق میں ہوتا ہے یا تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں گرانے والی ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو ہیں، کہ زبان ہی تو ہے جو بندے کو جہنم تک لے جاتی ہے، جو گناہوں سے نامہ اعمال کو بھر دیتی ہے، کہ زبان ہی تو ہے۔ اس بیان کردہ حدیث پاک سے ہمارے سامنے کئی مدنی پھول آئے۔ صحابہ کرام جنت کو حاصل کرنے کی انتہائی حرص رکھتے تھے، حریص تھے، وقتاً فوقتاً حضور سے پوچھتے رہتے تھے جنت کے بارے میں، جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں، کہ کون سا عمل جنت میں لے جائے گا، جنت کیسے ملے گی، یہ سوال کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے، نیک لوگوں کے پاس ہم حاضر ہوں، تو ادب کے ساتھ ان سے جنت میں لے جانے والے، دوزخ سے بچانے والے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہم سوال بھی کرتے ہیں، سرچ بھی کرتے ہیں، تو یہی کرتے ہیں ہاؤ ٹو لرن آن لائن، ہاؤ ٹو لرن فری لانسنگ، ہاؤ ٹو لرن 5 لاکھ پر منتھ، یہی سرچز چل رہی ہیں سارا دن۔ گوگل پہ یہی چل رہا ہے، یوٹیوب پہ یہی چل رہا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے یہی پوچھ رہے ہیں۔ کبھی یہ پوچھا کہ ہاؤ ٹو گو ٹو جنت میں کیسے جانا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، جہنم سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ سوال شاید ہی کوئی پوچھ رہا ہو۔ 7-8 ملین لوگ ہیں آبادی ہے دنیا کی، اب اس میں سے کتنے لوگ یہ سوال کر رہے ہوں گے میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ اس پہ کوئی سرچز نہیں ہو رہی، جس طرف ہم نے جانا ہے سب نے۔ اللہ پاک توفیق ہدایت نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جنت میں لے جانے والے کام کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں بھی جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ دوسرا مدنی پھول یہ ملا کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا مخلوق میں سب سے بڑے مبلغ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا نے اس عظیم فریضے کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا، سر انجام دیا۔ چنانچہ جب صحابی رسول معاذ بن جبل نے حضور سے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں عمل پوچھا، سوال کیا، تو کرم فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مختلف نیک اعمال کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ ہم بھی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جنت میں لے جانے والے اعمال، مثلاً فرض کے بارے میں کہ نماز فرض ہے، فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز واجب ہے، نمازیں پڑھنے کے بارے میں، روزے رکھنے کے بارے میں، زکوٰۃ فطرات کے بارے میں، صدقہ و خیرات دینے کے حوالے سے، ذکر و درود کے حوالے سے، تلاوت قرآن کثرت کرنے کے حوالے سے، سنت و بر اجتماعات وغیرہ مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے حوالے سے، نیک اعمال پر عمل کرنے کے حوالے سے، یعنی ترغیب دلاتے رہا کرے، اچھے کاموں کی ترغیب دلاتے رہا کرے، انشاءاللہ ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے گی، ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا، زبان چلتی رہے گی، درست سمت میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بیان کردہ حدیث پاک سے تیسرا مدنی پھول یہ ملا کہ انسان اگر گفتگو کرنے کے معاملے میں احتیاط سے کام نہ لے تو یہی گفتگو اسے جہنم میں لے جاتی ہے، دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ مگر افسوس، مسلمانوں کی بھاری اکثریت اب فضول گوئی کی آفت میں بلکہ گناہوں بری باتوں سے بے پرواہ ہو کر دن رات اس موذی مرض میں مبتلا دکھائی دیتی ہے۔ عوام تو عوام، خواص لوگ بھی اس آفت میں مبتلا ہیں، خصوصاً موبائل فون، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کا مس یوز، غلط استعمال کی وجہ سے فضول گوئی کے رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ فضول بولنے میں اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ کسی کی عزت، منصب، مقام، مرتبے کی ذرا پرواہ نہیں کرتے، جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں، کہہ دیا جو دل میں آیا۔ اب کہاں کب کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگوں کی زبان کینچی کی طرح تیز چلتی ہے، با مقصد گفتگو کرنا گویا ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے باتونی لوگ دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی رائے اور مشورے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یوں ہی بعض لوگوں کو فضول سوالات کرنے کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ جب تک فضول سوالات نہ کر لیں سکون نہیں ملتا ان کو۔ بلا ضرورت یہ کہنا بھائی کیا کر رہے ہو، حالانکہ نظر آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں، پھر پوچھنا کیا کر رہے ہو، کیا کام کرتے ہو، کتنی تنخواہ لیتے ہو، ڈیوٹی کا وقت کیا ہے، اپنا کاروبار ہے یا کسی کے پاس کام کرتے ہو، کس کے بیٹے ہو، کون سی ذات ہے، کون سی قوم ہے، کس علاقے میں رہتے ہو، ذاتی مکان ہے یا کرائے کا مکان ہے، گھر میں کمرے کتنے ہیں، موبائل فون، لیپ ٹاپ، کار یا بائک کتنے ہیں، کہاں سے خریدے ہیں، کمپنی کا نام کیا ہے، کتنے بھائی بہن ہو، شادی شدہ کتنے، کنوارے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، کتنے حج عمرے کی ہیں، کھانے میں کون سا سالن پسند ہے، چپل، لباس، امامہ، چادر کتنے ہیں، کس دکان سے خریدے ہیں کپڑے، بقرعید پر کون سا جانور لوگے، قربانی کے جانور کتنے کا لیا، کون سی منڈی سے لیا، آپ کے یہاں بجلی کس وقت جاتی آتی ہے، لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی، آج بڑی گرمی ہے، آج موسم ایسا ہے، گاڑی کتنے میں خریدی، ٹریفک جام رہتی ہے۔ یہ اس طرح کے فضول سوالات۔ آج کل مہنگائی عام ہے، اب بولنے سے کیا کم ہو جائے گی مہنگائی، سب کو پتہ ہے مہنگائی عام ہے، پھر دن بھر جس سے ملنا بڑی مہنگائی ہوگی، دوسرے سے ملے بہت مہنگائی ہوگی، تیسرے سے ملے حالات بڑے خراب ہیں۔ اب سارا دن یہ اتنی فضول باتیں جو کی ہیں لوگوں کو آپ نے بتایا ہے، تو کیا اس سے مہنگائی کم ہو گئی، کیا آپ کی آمدنی بڑھ گئی، کیا ملکی حالات ٹھیک ہو گئے؟ فضول کوئی کرتے رہے سارا دن، ہر جگہ یہ باتیں فضول میں شمار نہ ہوں گی، بعض صورتوں میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن عموماً جو لوگوں کی روٹین بن چکی ہے وہ بلا ضرورت، بلا مقصد سوال پوچھ رہے ہیں۔ سوال کا کوئی مقصد ہو نا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کوئی وجہ ہے تو چلے پھر تو کوئی مقصد بنتا ہے، لیکن بلا مقصد فضول بولتے رہتے ہیں۔ فضول شمار ہوگی اگر کوئی مقصد نہیں ہوگا، ان باتوں کا اگر کوئی صحیح مقصد نہیں ہوگا تو وہ کلام فضول میں چلا جائے گا، نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور وہی نامہ اعمال پڑھ کے سنانا ہوگا بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو فضول گفتگو سے بچتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، فضول بولنا ایک ایسا کام ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فضول بولنے کی تباہکاریاں بہت ہیں، نقصان بہت ہے، فضول بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مثلا فضول بولنا شیطان کو پسند ہے، اب ہم فضول بول رہے ہیں، شیطان خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ رسول کو ناپسند ہے فضول بولنا، کرام کاتبین جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ فضول بولنا مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہے۔
فضول بولنا یہ اکثر شرمندہ ہی کرواتا ہے، زیادہ غلطیاں کرواتا ہے فضول بولنا، ترقیوں کے راستے بند کرواتا ہے۔ فضول بولنا جاہلوں کا کام ہے، غیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فضول بولنا یہ عیب کھولنے کی طرف لے جاتا ہے، فضول بولنا یہ دلوں میں نفرت کا بیج بوتا ہے، وقت ضائع کرواتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ فضول بولتا رہتا ہے، زیادہ بولتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی۔ اور فضول بولنے والے جو ہیں یہ اچھے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں، فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں، نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں، مخلص دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے بندہ جو فضول بولتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کان کھاتا رہتا ہے، یہ ایسی فضول ٹائم ضائع کرتا ہے۔ اچھے دوست دور ہو جاتے ہیں، بات بے اثر ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ بولے گا، فضول بولے گا، اس کی باتوں صحیح بات بھی کرے گا، لوگ توجہ نہیں دیں، پتہ یہ بولتا ہی رہتا ہے، اس نے جو کرنی ہے فضول ہی کرنی ہے۔ اب فضول کے چکر میں اچھی باتیں بھی اس کی ضائع ہو جاتی۔ فضول بولنا مدنی ماحول سے وابستہ جو عاشقان رسول ہیں، اچھے ماحول سے وابستہ ہیں، وہ ماحول سے بدظن کرنے کا سبب بنتا ہے۔ عاشقان رسول کو یعنی اور لوگ جو ہوں گے جنہوں نے اچھے ماحول سے وابستہ ہونا ہے، وہ اس کو دیکھ کے دور ہو جائیں گے، یار اس ماحول والے یوں ہوتے ہیں۔ الغرض فضول بولنا اپنے اندر بے شمار نحوستیں رکھتا ہے، بے شمار خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم فضول بولنے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ اب یہاں گناہوں بری گفتگو کی بات ہی نہیں ہو رہی، غیبت کرنا، دل آزاری کرنا، چغلی کرنا وہ تو گناہ ہے۔ یہ فضول بولنے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا گناہ نہیں ہے، ایسی بے مقصد ہے، کوئی کام ہی نہیں، مقصد ہی نہیں اس بات کا۔ یہ وہ سن رہے ہیں کہ جس کے اتنے نقصانات ہیں۔ گناہوں بری باتوں کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا۔ خاموشی اختیار کرنا اللہ کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خاموشی اختیار کرنا بہترین عبادت ہے۔ خاموشی اختیار کرنا سلامتی کی دلیل ہے۔ خاموشی اختیار کرنا باعث نجات ہے، ایمان کی حقیقت کو پانے کا زبردست نسخہ ہے۔ خاموش بندے سے شیطان ناراض ہو جاتا ہے۔ خاموشی جو ہے یہ شیطان کی ناراضگی کا سبب ہے، اور شیطان کو تو خوش کرنا نہیں ہے بول بول کے، خاموش رہ کے شیطان کو پریشان کرنا۔ خاموشی اختیار کرنا قیمتی لمحات کو سیکیور رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قیمتی لمحات محفوظ ہو جاتے ہیں، فتنوں کا دروازہ بند کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ جو جتنا کم بولتا ہے اتنا فائدے میں رہتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے اس کو ہر بندے سے معذرت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ناراض کر چکا ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا عزت بڑھاتا ہے، گھر کا ماحول بھی اسے اچھا ہو جاتا ہے، گھر کی لڑائیاں جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ زیادہ لڑائیاں جھگڑے گھروں میں جو گھریلو ناچاکیاں، آپس میں رشتہ دار، بہن بھائی، بہنیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ساس بہو آپس میں جو گھروں میں بھی ناچاکیاں جھگڑے ہیں، وہ بھی اس زبان کی وجہ سے۔ یہ بولا لڑائی، وہ کسی اس نے جواب دیا لڑائی، اس نے دو چار اور باتیں کر دی لڑائی۔ ایک گھریلو لڑائی جھگڑے ناچاکیاں بھی سارے اس وجہ سے۔ تو خاموشی اختیار کرنا یہ محبتوں کو فروغ دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کے فضائل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ والوں کا طریقہ ہے خاموش رہنا۔ سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں دو بزرگ عبادت کے ایسے مرتبے پر فائز تھے کہ وہ پانی پر چلتے تھے، کیونکہ عبادت کر کر کے بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ بھی ایسے مقام پہ تھے، پانی پہ چلتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سمندر پر چل رہے تھے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ والے پانی پہ چلتے، سمندر میں چلتے تھے، لیکن اللہ والوں کو نہ کشتی کی ضرورت ہوتی ہے تو نہ کسی سہارے کے، وہ ایسے چل پڑتے۔ ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا، تھوڑی دنیا پر راضی رہ کر میں نے اپنے نفس کو خواہشات اور زبان کو فضول باتوں سے روکا اور ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن کا رب کریم نے مجھے حکم دیا، اور میں نے خاموشی کو اپنائے رکھا۔ اگر میں اللہ کریم پر کسی بات کی قسم کھا لوں، اللہ میری قسم پوری کر دیتا ہے، اور اگر میں اللہ سے کچھ مانگوں تو اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا ثابت بنانی سے روایت ہے، ایک دن حضرت سیدنا شداد بن اوس نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا، دسترخوان لاؤ، اس سے تھوڑا جی بہلا لیں۔ ساتھی نے عرض کی کہ میں جب سے آپ کی صحبت میں ہوں کبھی آپ سے اس طرح کی بات نہیں سنی،
آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کے بعد کبھی کوئی بے مقصد بات میری زبان سے نکلی نہیں ہے، اللہ کی قسم آئندہ بھی کوئی فضول بات زبان سے نہیں نکالوں گا۔ سنا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین اپنی زبان گفتگو کو فضولیات سے کتنا بچاتے تھے، خاموشی اختیار کرنا انہیں کتنا پسند ہوتا تھا۔ خاموشی اختیار کرنے کی برکت سے کیسی کیسی نوازشیں ہوتی تھیں، عنایتیں ہوتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فضول بے مقصد گفتگو سے بچنے، ہمیشہ با مقصد گفتگو کرنے، خاموشی اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت پہ جو مسلمانوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، دیگر برے کاموں سے بچانے کے لیے مسلسل اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی خاموش رہا کریں، خاموش رہنے کی عادت بنائیں، اوروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ بولنا اگر پڑ جائے تو کوشش کریں لکھ کر کام چلانے کی کوشش کریں، تو آہستہ آہستہ خاموش رہنے کی عادت بن جائے گی۔ خاموش رہنے کی عادت بنانے کے لیے بری صحبت سے بچنا بڑا ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ خاموش رہنے کی عادت بنانے کے لیے زیادہ ٹائم کوشش کریں یا تو گھر میں گزاریں یا مسجد میں گزاریں۔ خاموش رہنے کی عادت بنانے کے لیے قافلوں میں سفر کریں، نیک اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی چینل پر مدنی مذاکرے سنیں، خاموشی کے فضائل سنیں، خاموش رہنے کی عادت کیسی بنائی جا سکتی ہے یہ بھی انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کو فضولیات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی شیر خدا کا آج دن ہے، تو انشاءاللہ شام کو لنگر شیر خدا بھی کھائیں گے، اور افطاری میں آج انشاءاللہ خصوصی مولا علی کے لنگر کا دودھ بھی انشاءاللہ آج پلائیں گے۔ قاسم جی کے دودھ والا شربت آج انتظام کر لیں گے، دودھ والا شربت بھی پلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو چکن پلاؤ بھی کھلائیں گے۔ لنگر مولا علی چلے گا آج انشاءاللہ۔